يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما.
بے شک اللہ اور اس دے فرشتے درود بھیج دینے نبی علیہ السلام تے۔ اے ایمان والو تسی بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو عنوان تواڈے سامنے لے کے حاضر ہویا وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام بھیجنا۔ حضرات، میرے اور تواڈے پیغمبر آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت، شان اور مقام اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ ہے کہ جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک آئے تے میرا رب حکم دے کہ اے ایمان والیو میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھو۔ اگر تساں میرے پیغمبر دا نام سن کے درود نہ پڑھیا تے میری طرفوں رحمتاں نہیں آن گیاں بلکہ لعنتاں برسن گیاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شان دا اے مقام ہے کہ عرش والا رب آپ بھی اپنے نبی تے درود بھیج دے اور اپنے بندیاں نو بھی حکم دیندا ہے کہ میرے نبی تے درود بھیجو۔ جس نبی اتے عرش والا رب آپ درود بھیجے اس نبی دا مقام تے مرتبہ تے شان کتنا کچھ زیادہ ہوئے گا۔ آج ایسے مناسبت نل چند باتاں کتاب و سنت وچوں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ اللہ دے قرآن دے 22 پارے دے اندر سورہ الاحزاب وچ میرے رب نے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والے ہو، اللہ اور اس دے فرشتے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجدے نے تے تسی بھی اپنے نبی تے درود تے سلام بھیجیا کرو۔ ہن پہلی گل تے اے سمجھن والی ہے کہ سلام کیویں بھیجنا ہے۔ رب نے حکم دیتا ہے اے ایمان والیو میرے نبی تے سلام بھیجو۔ سلام کیویں بھیجنا ہے؟ کئیاں لوگاں نے اپنی مرضی دے سلام بنائے نے۔ کسے مولانا صاحب نے کوئی اپنی طرز دا سلام بنایا ہے، کسے خطیب نے کوئی اپنی مرضی دا سلام بنایا ہے۔ سوچن والی بات ہے جس رب نے سلام بھیجن دا حکم دیتا ہے انہیں طریقہ بھی تے دسیا ہوئے گا نا۔ کیوں جی؟ رب ویکھو نماز پڑھن دا حکم دیندا ہے تے نماز دا طریقہ دسیا کہ نہیں؟ روزے دا حکم دیندا ہے تے روزے دا طریقہ دسیا کہ نہیں؟
حج عمرہ کرن دا حکم دیندا ہے تے حج عمرے دا طریقہ بھی میرے رب نے اپنے نبی دی زبان تو دس دیتا ہے۔ ہن اللہ حکم دیندا ہے کہ میرے نبی تے سلام بھیجو۔ اللہ ان سلام کیویں بھیجنا ہے؟ تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے، آپ نے فرمایا آؤ میں دساں میرے تے سلام کیویں بھیجنا ہے، اللہ دے نبی کیویں بھیجنا ہے۔ پہلا مسلمان شروع دے اندر سلام کیویں بھیجدے سن؟ نماز پڑھ دے تے نماز دے وچ آندے جدو تشہد بیٹھ دے، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی النبی، اس طرح کر کے الفاظ پڑھ دے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تسی اللہ نو سلام بھیج دے ہو، اللہ تے آپ سلام ہے۔ رب دے ناماں وچوں ایک نام ہے السلام، اللہ تے آپ سلام ہے، تسی انہوں سلام بھیج دے ہو۔ سونیا پھر رب نے آکھیا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے نبی تے سلام بھیجو۔ تے پھر دسو سلام کیویں بھیجنا ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر سلام بھیجن دا طریقہ سکھایا۔ اور یاد رکھنا دین کدا ہے؟ اللہ دا۔ اینو سکھان واسطے کون آئے نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن دین تے عمل کرنے واسطے سب تو بہترین طریقہ کدا ہوئے گا؟ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر کسے دوسرے دا طریقہ چل سکدا؟ کسے دوسرے دا قول فعل عمل چل سکدا؟ لوکاں کئی سلام بنائے نے، کئی ساڈے پائی جمعے تو بعد اور سلام بھیج دے نے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک سلام ہے جڑا ہندوستان تو بن کے آیا ہے، انڈیا دے ایک مولانا صاحب احمد رضا خان بریلوی نے یہ سلام بنایا ہے۔ ایک او سلام ہے جڑا عرش والے دے نبی نے سانو سکھایا ہے۔ ہن جڑا انڈیا دے مولانا صاحب نے دسیا ہے او سلام مننا چاہیے یا او جڑا آمینہ دے لال نے دسیا ہے؟ وہی مننا چاہیے نا جدے تے مور جناب محمد رسول اللہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں نبی پاک نے نہ دسیا ہوئے تے تو اپنے کولو بنا، نبی پاک نے رہنمائی نہ کیتی ہوئے تے تو اپنے کولو جوڑ، گل کو سمجھ آؤندی ہے۔ تے جے میرے پیغمبر دس کے جا چکے نے، فرما چکے نے، رہنمائی کر چکے نے، پھر تینوں تے مینوں اپنی مرضی نال کوئی شے بنان دی کوئی گنجائش نہیں۔ آؤ نبی علیہ السلام نے جڑا سلام سکھایا ہے وہ سلام سمجھو تے اوہی سلام پڑھنا ہے، پاویں جمعے تو پہلا پڑھ تے پاویں جمعے تو بعد پڑھ، پاویں نماز تو پہلا پڑھ تے پاویں نماز دے وچ پڑھ، پاویں تو ٹردیاں پھردیاں پڑھ تے پاویں تو میرے پیغمبر دی قبر مبارک تے جا کے پڑھ، جتھے بھی پڑھنا ہے سلام وہی پڑھنا ہے جیڑا میرے پیغمبر نے سکھایا ہے۔ اور سکھایا کیڑا ہے؟ آپ فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہے جڑا میرے نبی نے سکھایا ہے، اے تو تشہد وچ پڑھنا ہے تے اے ہی پڑھنا ہے، جے تو عام ٹردیاں پھردیاں پڑھنا ہے تے پھر بھی یہی پڑھنا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر میرے نبی دی قبر مبارک تے جا کے پڑھنا ہے تے پھر بھی یہی پڑھنا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر تو گھر بہ کے پڑھنا ہے تو پھر
بھی یہی پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتھے بھی میرے نبی تے سلام بھیجنا ہے نا، درود سلام بھیجن واسطے لفظ ہے استعمال کرنے نے۔ کیونکہ اینا لفظاں تے مور میرے پیغمبر دیے، اینا لفظاں دے پیچھے الفاظ میرے پیغمبر دے نے، اینا دے پیچھے حکم میرے نبی دے، اے میرے پیغمبر دی زبان تو نکلے نے، اور جیڑے لفظ میرے نبی دی زبان تو نکلے ہون، جویں سانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ساری کائنات تو ود کے محبوب ہے، ایویں نبی پاک دے منہ وچوں نکلے الفاظ بھی ساری کائنات تو ود کے محبوب نے۔ سانو نبی پاک دے منہ چوں نکلے ہوئے لفظاں دے مقابلے وچ نہ کسے امام دے لفظ چنگے لگدے نے، نہ کسے مولوی دے لفظ چنگے لگدے نے، نہ کسے جناب حضرت دے لفظ چنگے لگدے نے، نہ کسے خطیب دے لفظ چنگے لگدے نے۔ سانو جچدے ہی او نے جڑے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے نے، اور او لفظ کیڑے نے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہاں دا معنی کی ہے؟ اللہ دی سلامتی ہوئے تواڈے تے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیاں رحمتاں تے رب دیاں برکتاں تواڈے تے نازل ہون۔ اے سلام دے الفاظ نے جڑے میرے پیغمبر نے سکھائے نے۔ اللہ سانو نبی پاک دے سکھائے الفاظ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہن کوئی کہہ سکتا جی او جی جے کوئی اور بندہ سلام پڑھ لے تے حرج کی ہے؟ سلام ہی تے پڑھدا پیا، اوے حرج اے وے کہ اے سلام میرے نبی نے سکھایا، دوجا میرے نبی نے سکھایا، تے جیڑی شے میرے نبی نے نہیں سکھائی تو اونوں دین بنائے، اے کوئی حرج نہیں۔ جیڑی گل میرے نبی نے نہیں دسی تو اونوں اپنے کولوں دین دا نام دیویں، اور دین تے یا عرش والے دی بات ہو سکتی ہے، یا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بات ہو سکتی ہے، اور کسے تیسرے دی گل دین ہو سکتی ہے، کسے تیسرے دا قول فعل عمل دین ہو سکتا ہے۔ دین او ہے جیڑا اللہ نے آسمانہ تو اتارے ہے، دین او ہے جیڑا میرے نبی نے اپنی زبان تو ارشاد فرمایا ہے یا عمل کر کے وکھایا ہے، یا جدے تے میرے نبی نے اپنی رضامندی ظاہر کیتی ہے، اس تو علاوہ کوئی تیسری شے دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تے دین وچ سلام کہن دا طریقہ کی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تے ہن ایک گل اور یاد رکھیا جے کی کہ اے سلام میرے نبی تے بھیجنا تے درود بھیجنا بھی عبادت ہے۔ اے سلام تے درود بھیجنا میرے نبی تے بولو کی ہے؟ سارے بولو کی ہے؟ عبادت ہے۔ آکھو کہ عبادت کیوں ہے؟ عبادت اس واسطے وے کہ ایدا حکم عرش والے رب نے دیتا ہے۔ ایدہ حکم کنے دیتا ہے؟ عرش والے رب نے دیتا ہے، اور جس عمل دا حکم اللہ دے وے اور اس عمل تے اجر تے ثواب بھی دسے، او عمل عبادت ہویا کرد ہے۔ اللہ ہن تو سانو اے حکم دے رہے ہیں کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، اور اے میرے رب دا حکم ہے جویں نماز پڑھنا اللہ دا حکم ہے، جویں روزہ رکھنا اللہ دا حکم ہے، جویں زکوٰۃ دینا اللہ دا حکم ہے، جویں حج کرنا اللہ دا حکم ہے، جویں عمرہ کرنا اللہ دا حکم ہے، اسی طرح لوگوں درود تے سلام میرے نبی تے پڑھنا بھی عرش والے رب دا حکم ہے۔ وہ ایدے تے بھی اللہ راضی ہوندا ہے، اجر تے ثواب عطا فرماندا ہے۔ لہذا آج تو بعد تساں کثرت نال میرے نبی تے درود بھی بھیجنا ہے تے سلام بھی بھیجنا ہے۔ بھیجو گے نا انشاءاللہ؟ تے سلام کی میں بھیجنا ہے؟ ٹردیاں پھردیاں اٹھدیاں بیندیاں سوندیاں جاگدیاں
اے پڑھیا کرو السلام علیکہ ایہم نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایہم نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیغمبر تے سلام بھیجنا عرش والے رب دا حکم ہے۔ اور دوجی گل کی ہے، فرمایا میرے نبی تے سلام بھی بھیجو تے میرے نبی تے درود بھی بھیجو۔ اللہ درود بھی بھیجنا، فرمایا ہاں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے اے ایسا عمل ہے جدے وچ مخلوق کلی نہیں، میں خالق بھی شامل ہاں۔ اے ایسا عمل ہے جیڑا کرن وچ مخلوق کلی نہیں، میں خالق بھی شامل ہاں۔ اللہ تم ہی شامل ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا صرف میں ہی شامل نہیں بلکہ میرے آسمانی مخلوق بھی شامل ہے، میری زمینی مخلوق بھی شامل ہے۔ اے سارا جہان میرے نبی تے درود پڑھ دے۔ ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجیا کرو۔ اللہ تم ہی بھیجنا درود؟ فرمایا ہاں۔ کتھے لکھے ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے بے شک اللہ اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی، اور میرے پیغمبر علیہ السلام تے درود بھیج دے نے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، اے مسلمانوں تے مومنو، صلو علیہ، میرے نبی تے تسی بھی درود بھیجیا کرو۔ میں بھی بھیجنا، میرے فرشتے بھی بھیج دے نے تے تسی بھی درود بھیجیا کرو۔ اللہ ہن اے لوگ پوچھ دے نے تیرا درود بھیجنا کی ہے؟ ہن آؤ ذرا پوچھئے علم والیاں کو پوچھئے۔ اللہ نے آکھے ہے نا قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جے تانوں کسے گل دا پتہ نہ ہوئے علم والیاں کو پوچھ لیا کرو، اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو۔ تے آؤ ذرا پوچھئے علم والیاں کو اللہ کیویں درود بھیج دے۔ میں صحیح البخاری دا مطالعہ کر رہا سا، امام بخاری رحمہ اللہ الباری، اللہ اپنے اس بندے تے رحمت دی برکھا نازل فرما، کروڑا رحمت امام بخاری اللہ نازل فرما۔ قال البخاری قال ابو العالیتی صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء والترمذی صلاۃ الرب الرحمہ وصلاۃ الملائکۃ الاستغفار۔ امام بخاری اپنے استاد امام ابو العالیہ کو بیان فرماندے نے، امام ابو العالیہ بیان کردے نے صلاۃ اللہ، جیڑا رب نے آکھے نا میں اپنے نبی تے درود بھیجنا، اے دا مطلب کی ہے؟ فرماندے نے صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، رب دا درود بھیجنا ہے وے اللہ آسمانہ تے اپنے عرش تے بیٹھا اپنے فرشتیاں دے کول اپنے نبی دا تذکرہ کر دے تے اپنے نبی دیاں تعریفاں کر دے۔ آج جویں اسی دنیا دے اندر نبی علیہ السلام دی عظمت، شان، مقام اور میرے نبی دا مرتبہ کٹھے ہو کے بہ کے جلسہ کر کے درس دی صورت وچ بیان کرنے ہیں نا، فرمایا رب دا درود بھیجنا ہے وے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ آسمانہ تے اپنے فرشتیاں تے اندر اپنے نبی دیاں ثناواں کردا ہے، میرا رب اپنے نبی دیاں تعریفاں کردا ہے، میرا رب اپنے فرشتیاں دے اندر میرے نبی دے تذکرے کردا ہے۔ اور فرشتیاں دا درود بھیجنا کی ہے؟ فرمایا فرشتیاں دا درود بھیجنا وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، جدو فرشتے میرے رب کولوں اپنے نبی دیاں تعریفاں سندے نے، جدو فرشتے میرے رب کولوں اپنے نبی دیاں ثناواں سندے نے، تے فرشتے بھی آندے نے اللہ ساڈے اس نبی تے ہور اپنی رحمتاں نازل فرما۔ یعنی فرشتے پھر اللہ کولوں
میرے نبی دی درجات دی بلندی دی دعا کر دینے. گل کو سمجھ آئی جے؟ رب دا درود بھیجنا کی ہے؟ فرشتیاں دے وچ اللہ دا اپنے نبی دی تعریف کرنا، اے ہے اللہ دا درود بھیجنا. تے فرشتیاں دا درود بھیجنا کی ہے؟ فرشتے اللہ کو دعا کر دینے عرشاں والیا اپنے اس نبی دے درجے ہور بلند فرما، اپنے اس نبی دا مقام ہور بلند فرما، اپنے اس نبی دا شان ہور بلند فرما. اور جس ہستی دی عظمت اور شان دی بلندی دیاں دعاواں رب دے فرشتے کرتے نے، ساری دنیا مل کے میرے اس نبی دی شان میں کمی پیدا کر سکتی نہیں کر سکتی. ساری دنیا دا کفر مل جائے میرے پیغمبر دی عظمت وچ ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. رب دے فرشتے پہ دعاواں کردے نے اللہ اپنے نبی دی ہور اللہ اپنے نبی دا مقام اچا کر، ہور عظمت اللہ انہاں دی اچھی کر. تے رب اپنے نبی دیاں تعریفاں اپنے فرشتیاں چ بیان کرتا ہے. اے امام بخاری نے فرمایا ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کو پوچھئے تسی کی آندے ہو؟ فرماندے نے صلاۃ الرب الرحمہ و صلاۃ الملائکۃ الاستغفار. جدو رب دی گل ہوندی ہے نا کہ رب اپنے نبی دے درود بھیجدا ہے، اے دا مطلب ہے اللہ اپنے نبی تے اپنیاں رحمتاں نازل فرماندا ہے. رب اپنے نبی تے اپنیاں رحمتاں نازل کردہ ہے. تے فرشتے جدو درود بھیجتے ہیں وہ کی کرتے ہیں؟ الاستغفار. فرشتے میرے نبی دے درجات دی بلندی دیاں دعاواں کردے نے، فرشتے میرے نبی دے مقام دے بلندی دیاں دعاواں کردے نے. اے ہے اللہ دا درود بھیجنا اور فرشتیاں دا درود بھیجنا. تے رب نے ابو ایمان والے نو حکم دیتا ہے، کی آکھیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. او ایمان والے ہو جدیاں تعریفاں عرش والا رب کرد ہے، جدے واسطے دعاواں اللہ دے ستا آسماناں دے فرشتے کردے نے، تو انہوں بھی میرا آرڈر تے حکم ہے تسی بھی اس نبی دے درود بھی بھیجیا کرو تے سلام بھی بھیجیا کرو. ہن سوال پیدا ہوندا ہے سلام دی تے سمجھ آ گئی ہے. سلام کیویں بھیجنا ہے؟ بھیجو ہاں والا ایک باری. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے سلام بھیجنا ہے. ہن درود کیویں بھیجنا ہے؟ ساڈے عرف عام وچ یہی گل ہے نا، ساڈے مولانا حضرات عید پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تے نال ہی مولانا صاحب بھی شروع ہو جاندے نے تے مقتدی بھی شروع ہو جاندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ہن اے درود نہ عرش والے نے سکھایا ہے، نہ میرے نبی نے دسیا ہے، نہ کسی صحابی نے پڑھیا ہے. میں پہلا گل کیتی ہے اپنے کو بنا سکدے ہاں، جے نبی پاک نے نہ دسیا ہوئے تو تو بنا لے. تے جے میرے نبی نے دس دیتا ہے پھر تینوں جرأت کی ہے کہ تو میرے نبی دے مقابلے وچ کسی اور دی گل لے کے آئے؟ یارو نبی دی ذات دے مقابلے وچ کسی دی ذات آ سکتی ہے؟ جے کوئی لے آئے تے کی آکھو گے؟ بڑا بڑی گستاخ ہے، اے نبی دے مقابلے وچ فلانے نو چوک کے لے آئے. تے جے نبی دی ذات دے مقابلے وچ کسی دی ذات نہیں آ سکتی تے نبی دی بات دے مقابلے وچ کسی دی بات آ سکتی ہے؟ اور ذات دے اعتبار نال بھی بے مثال ہے تے بات دے اعتبار نال بھی بے مثال ہے. گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہن نبی پاک کو پوچھئے اللہ دے نبی تسی دسو، رب نے جو آکھیا سلام بھیجو او تساں سانو سکھا دیتا ہے. ہن اللہ آندا درود بھیجو. کہ سونے درود کیویں بھیجنا ہے؟ درود بھیجن دی بھی جاج دس دیو نا. تے میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی کو سوال کیتا، میرے رب دے پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ نے سوال کیتا،
اس روایت دے راوی نے حضرت کعب بن اجرا کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اے کعب بن اجرا بیان کرتے نے اللہ اللہ حضرت ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی کعب بن اجرا دے نال رضی اللہ تعالی عنہ نال، تے حضرت کعب بن اجرا مینوں ابن ابی لیلہ کہندے نے، مینوں آندے نے الا اہدی لکا ہدیتن، او ابن ابی لیلہ، اے ابو لیلہ دیا پترا جی حضرت حکم فرماؤ، او میں تینوں اج ایک تحفہ نہ دیاں، الا اہدی لکا ہدیتن، میں تینوں اج ایک ہدیہ نہ دیاں، تحفہ نہ دیاں۔ کیوں جی تسی بھی کوئی تحفہ لینا چاہندے ہاں؟ اللہ سانو یہو جے تحفے لین دین دی بھی توفیق عطا فرما۔ فرمایا کیا میں تینوں تحفہ نہ دیاں؟ ابو لیلہ دا پتر آندا جی حضرت ضرور دیو، تواڈے کول مینوں تحفہ جڑا ملنا ہے وہ تے ساری کائنات تو ہی ود کے عظمت والا ہونا ہے، ضرور دیو تحفہ۔ فرماندے نے لے سن پھر میں تینوں تحفے دے وچ نبی پاک دا فرمان سنا لگا۔ تحفے وچ کی کرن لگا؟ نبی پاک دا اللہ اللہ، ذرا اندازہ کرو صحابہ دے نزدیک میرے نبی دی ذات تے میرے نبی دی بات کتنی مقام رکھ دیے کہ نبی دے فرمان نو او بطور تحفہ ایک دوجے نو پیش کرتے ہیں۔ ہائے ہائے او مسلمانہ، آج میرے تیرے وچ نا کام ہی پٹھا ہو گیا ہے، اساں نبی پاک دی بات نو حیثیت ہی کوئی نہیں دیتی الا ماشاءاللہ۔ اگر اساں نبی پاک دی بات نو حیثیت دیتی ہوندی تے اج کسے کافر نو میرے نبی دی شان وچ گستاخی کرن دی جرت نہ ہوندی۔ اساں اپنے نبی دی بات دی اہمیت خود گوائی ہے، وگرنہ میرے نبی دا فرمان اللہ اللہ۔ حضرت کعب فرماندے نے لے پھر میں تینوں ایک تحفہ دے لگا، شام کے رکھیں۔ حضرت دیو فرماندے نے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بھی تانوں تحفے دے طور تے حدیث سنان لگا کہ اپنے دل و دماغ وچ اینوں محفوظ کر کے لے جانا۔ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول تشریف لے آئے تے مسجد جسی بیٹھے سا، نبی پاک علیہ السلام آئے تے اساں کیا یا رسول اللہ قد علمنا او عرفنا کیف السلام علیکا، اللہ دے نبی جی رب نے آکھیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھیجو میرے نبی تے سلام بھیجو۔ سونیا سلام دی جاج تے تساں سانو سکھا دیتی ہے، سلام دا طریقہ تے تساں سانو سکھا دیتا ہے، کیڑا طریقہ؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے تے تساں سانو سکھا دیتا ہے، اے تے سانو پتہ لگ گیا ہے۔ ہن سونیا اے وی دستے ہو کیف الصلاۃ علیکہ، اللہ دے نبی تواڈے تے اسی درود کیویں بھیجنا ہے، اللہ دے نبی تواڈے تے درود کیویں بھیجنا ہے، اللہ دے نبی اے وی سانو جاچ دستے ہو۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگوں کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے ہاں ہاں آؤ میں تانوں جاچ دساں درود کیویں بھیجنا ہے۔ سونیا کیویں بھیجنا ہے؟ فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئے درود جڑا میرے پیغمبر نے سکھایا، اے درود کیڑا ہے؟
جیڑا کنے سکھایا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میرے نبی نے اپنے کونوں سکھایا ہے؟ نہیں، قرآن میں لکھے ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اللہ دی وحی تو بغیر بول دے دین دے معاملے وچ، جدوں کو دین دا مسئلہ میرے نبی نے دسنا ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے، تے بغیر میرے نبی وحی الہی تو بغیر کلام کر دے۔ جنہ دین میرے نبی نے سکھایا ہے وہ سارے دا سارا میرے رب نے اپنے نبی تے اتارے ہے۔ اللہ دستا گیا ہے تے میرا نبی اگو سکھاندا گیا ہے۔ گل کو سمجھ آئی جے؟ اللہ دستا گیا تے میرے نبی اگو سکھاندے گئے۔ تے اے درود بھی کنے سکھایا؟ میرے نبی نے۔ دسیا کنے وے؟ عرش والے رب نے۔ اوے ساڈی دعوت یہ چھڑ دے دنیا دے لوگانوں، میرے نبی دی زبان تو نکلے ہوئے لفظ قبول کر لے۔ ایدو اتے کوئی لفظ ہو سکدے، ایدو اتے کسے دے لفظ ہو سکدے، میرے نبی دی زبان تو نکلے ہوئے لفظ قبول کر لے۔ اور وہ لفظ کی نے؟ او درود جیڑا میں تے تو نماز وچ پڑھنے ہیں، درود ابراہیم جنہوں آندے ہو، او درود میرے نبی نے سکھایا ہے۔ اچھا وقت دی کمی ہے، میں تفصیل وچ نہیں جا سکدا، 2 3 4 درود اور بھی میرے نبی نے دسے نے، لیکن سارے شروع ایتھے ہی ہوندے نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الفاظ ایتھے ہی شروع ہوندے نے، اگوں جا کے ایک دو لفظاں دا فرق ہے، کسے دے وچ ایک دو لفظ زیادہ نے، کسے ایک دو لفظ کم نے، مگر درود سارے انج دے ہی نے۔ اللہم صلی علی تے اللہم بارک علی تو شروع ہوندے نے، اگے جا کے ایک دو لفظاں دی کمی بیشی ہے۔ مختلف روایتاں دے نال جڑے مختلف قسم دے درود میرے نبی تو ثابت نے، وہ سارے دے سارے شروع اللہم صلی علی تو ہوندے نے اور اللہم بارک علی تو شروع ہوندے نے، اور اگے جا کے کوئی ایک دو لفظاں دی کمی بیشی ہے۔ اس واسطے درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو، ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ جیڑا درود نماز وچ پڑھ دے ہو وہی درود تسی عام حالت وچ بھی پڑھو۔ اللہ دا آرڈر ہے، رب دا حکم ہے کہ میرے نبی تے درود بھیجو۔ عرشاں والیا ہن اے جڑا درود تیرے نبی تے بھیجنا ہے، یہ دا کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی ادی فضیلت، کوئی مقام، کوئی رتبہ، کوئی شان؟ اللہ دے نبی کو یہ بھی دسو۔ فرمایا ہاں آؤ میں دساں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نکلے، مسند احمد دی اور مستدرک حاکم دی روایت ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام نکلے تے اسی بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے پیچھے ٹر بے تے نبی علیہ السلام ایک مقام تے چلے گئے کہ کھجوراں دا نخلستان ہے، کھجوراں دے درخت نے، اوتھے میرے پیغمبر چلے گئے تے میرے نبی جا کے انہاں کھجوراں دے اندر اللہ کے سجدے چ پے جاندے نے۔ فاطال السجود، فرماندے نے لمبا سجدہ میرے پیغمبر نے کیتا، لمبا سجدہ میرے نبی نے کیتا۔ کنا کو لمبا سجدہ کیتا؟ فرماندے نے حتی خفت او خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ او قبضہ۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے مینوں ڈر پیدا ہو گیا کدھر نبی پاک فوت ہی نہ ہو گئے ہون۔ ایڈا لمبا نبی پاک نے سجدہ کیتا کہ سانو ڈر پیدا ہو گیا کدھر آپ دی روح ہی قبض نہ کر لی گئی ہوئے۔ تے فرماندے نے میں اگے ہویا تاکہ میں ویکھاں تے صحیح نبی پاک علیہ السلام زندہ ہی نے نا۔ فجیتو انظرو، میں اگے ہو کے نبی پاک نو ویکھن لگا۔ فرفع راسہ، تے میرے نبی نے اپنا سر سجدیوں چک لیا تے آپ نے ویکھیا عبد الرحمن اوڑ اوڑ کے مینوں ویندا پیا تے آپ فرماندے نے ما لک یا عبد الرحمن، اوے عبد الرحمن کی گل ہے کیوں تو اوڑ اوڑ کے ویندا پیا؟ فرماندے نے فذکرت ذالک لہ، میں اللہ دے نبی نو دسیا سونیا تساں ایڈا لمبا سجدہ کیتا، مینوں تے ڈر پیدا ہو گیا کدھر تسی فوت ہی نہ ہو گئے ہو۔ ایڈا
لمبا تساں اگا کدی سجدہ ساڈے سامنے تساں کدی کیتا نہیں، اس واسطے سونیا میں پریشان ہو گیا سا۔ تے نبی پاک فرماندے نے عبد الرحمن گل اے ان جبرائیل علیہ السلام قال لی الا ابشرک، اصل گل اے میرے کول جبرائیل آئے سن تے مینوں آ کے آندے نے سونیا میں تانوں ایک خوشخبری نہ سناواں، تے میں آکھیا ہاں جبرائیل سناؤ، خوشخبری ضرور سناؤ۔ فرماندے نے ان اللہ عز وجل یقول من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ اے میرے نبی خوشخبری وے رب نے آکھیا ہے کہ جیڑا تواڈے تے درود پڑھے گا میں او دیاں تعریفاں آسماناں تے کراں گا، جیڑا تواڈے تے سلام بھیجے گا میں او دے تے سلام دیاں نازل کراں گا۔ جیڑا تواڈے تے درود پڑھے گا میں پہلا سنیا جے نا اللہ دا درود پڑھنا کی ہے، فرشتیاں دے وچ کی کرنا، تعریفاں کرنا۔ سونیا جیڑا تواڈے تے درود پڑھے گا اللہ فرماندا ہے میں او دے تے اپنیاں رحمتاں اتاراں گا، میں او دیاں تعریفاں اپنے فرشتیاں جو کراں گا، تے جیڑا تواڈے تے سلام بھیجے گا میں او دے تے سلامتیاں نازل فرماواں گا۔ فرماندے نے جدو جبرائیل نے مینوں یہ بشارت دیتی تے میں رب دے سامنے سجدے پہ کے رب دا شکر ادا کر رہا سا۔ ایتھے ایک اور گل دا بھی پتہ لگا، میرے نبی نے اگر کوئی خوشی آئی ہے تے شکر کیویں ادا کیتا ہے؟ بھنگڑے پا کے نہیں، ڈانس کروا کے نہیں، دھمالاں پوا کے، ڈھول بجا کے نہیں، بانسریاں بجا کے نہیں، چنڈیاں لا کے نہیں، بازار بند کر کے نہیں۔ میرے نبی نو اگر کوئی خوشی آئی ہے تے میرے نبی نے رب کے سجدے پہ کے اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ اللہ سانو بھی انجی شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ لگا جیڑا میرے نبی تے درود بھیجدا ہے اللہ او دے تے اپنیاں رحمتاں اتار دے نے، اللہ او دے تذکرے اپنے فرشتیاں چ کر دے نے، اور جیڑا سلام بھیجدا ہے اللہ او دے تے اپنیاں سلامتیاں نازل فرماندے نے۔ اے تے ایک فضیلت سنی جے نا، ایک اور فضیلت سن لو۔ اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کولو اے روایت مروی ہے اور طبرانی صغیر دی یہ روایت ہے۔ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجی نکلے تے میں بھی نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نکلے تے میں پیکھیا میرے پیغمبر علیہ السلام سجدے پہ گئے میں تے بڑا لمبا سجدہ کیتا ہے تے میں اللہ دے نبی نو جا کے ویکھنا چاہیا کہ کدھرے نبی پاک علیہ السلام فوت نہ ہو گئے ہون، ایڈا لمبا سجدہ کیتا ہے تے میں اگے ہو کے نا نبی پاک نو ہلا کے ویکھن لگا تے پھر پتہ نہیں مینوں کی سجی فَدَنَحَيْتُ عَنْهُ، میں کچھ سوچ کے پیچھا ہو گیا، میں کچھ سوچ کے پیچھا ہو گیا، میں نہ ہلایا، میں کچھ سوچ کے پیچھا ہو گیا تے میں پیچھا ہٹیا تے میرے نبی نے سر سجدیوں اٹھا لیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا کہ میں بڑا پریشان کھلوتا ہوں تے فرمایا میں دسیا سونیا میں تانوں ہلا کے ویکھن لگا سا کدھرے تسی فوت ہی نہ ہو گئے، وہ ایڈا لمبا تہاں سجدہ کیتا ہے تے پھر میں کچھ سوچ کے سونیا پیچھا ہو گیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے تسی اللہ نال ہم کلام ہو تے میری وجہ تو کدھرے مسئلہ خراب نہ ہو جائے، کدھرے میرا کام خراب نہ ہو جائے تے میں سوچ کے نہ تے پیچھا ہو گیا تے نبی پاک فرماندے نے احسنت یا عمر، اے عمر جدو تو مینوں سجدے پہ آ ویکھیا تے پیچھا ہو کے کھلو گیا، بڑا چنگا کیتا ہی تو مینوں ہلایا نہیں، ڈسٹرب نہیں ہو کیتا، پیچھا ہو کے کھلو گیا، بڑا ہی چنگا کیتا ہی۔ اللہ دے نبی گل کی سی، فرمایا ان جبریل اتانی، میرے کول جبریل علیہ السلام آئے سن،
فقالا انہاں فرمایا من صلی علیک من امتک واحدتا صلی اللہ علیہ 10 صلوات ورفعہ 10 درجات. جبرائیل میرے کو آئے سن, انہوں نے مینوں ایک بشارت دی تھی, میں رب دا شکر پہ ادا کرنا سا. سونیا بشارت کی دیتی ہے؟ فرمایا جبرائیل نے آکھے ہے جیڑا تہاڈی امت وچوں ایک واری تہاڈے تے درود بھیجے گا, اللہ او دے 10 درجے, اللہ او دے تے 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا, اور اللہ او دے 10 درجے اپنے ہاں بلند فرمائے گا. جیڑا تہاڈی امت وچوں تہاڈے تے ایک وار درود پڑھے گا. پر درود کیڑا پڑھے گا؟ جیڑا میرے نبی نے تے جے اپنا بنایا یا مولویاں دا بنایا درود پڑھیا تے پھر گناہ بخشن دی بجائے ہور چڑھ جانے نے. پتہ کیوں؟ اور تو میرے نبی دے دین نو چھڈ کے مولویاں دا دین لئی پھرنا, رب ناراض ہو جائے گا, رب غصے میں جائے گا کہ تینوں میرے نبی دا دین پسند ہی نہیں آیا. تو میرے نبی دے دسے الفاظ چھڈ کے تے انڈیا تے ہندوستان دے مولویاں دے الفاظ لئی پھرنا, کام تے پٹھا ہو جانا. گل او دا بننی ہے جدو او لفظ آکھیں گا جو میرے مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جیڑا تہاڈی امت وچوں سونیا ایک وار درود پڑھے گا نا, صلی اللہ علیہ 10 صلوات, اللہ او دے تے 10 رحمتاں اتارے گا. ورفع 10 درجات, اللہ او دے 10 درجے اپنے ہاں بلند فرمائے گا. اور ایک اور حدیث بھی آندی ہے, اس حدیث میں جو ذکر ہے کہ اللہ 10 رحمتاں نازل فرمائے گا. اے روایت مسند احمد دیجئے, یہ دے لفظ بھی سن لو. فرمایا کاتب اللہ لہو, فرمایا من صلی علیک من امتک صلاۃ کاتب اللہ لہو بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات ورد علیہ مثلہا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. نبی پاک فرماندے نے اللہ نے مینوں ایک خوشخبری دیتی ہے جبرائیل دے ذریعے, جیڑا سونیا تہاڈے تے ایک وار درود پڑھے گا میں او دے تے اپنی 10 رحمتاں نازل فرماواں گا. ومحا عنہ 10 سیئات, تے میں او دیاں 10 برائیاں مٹا دیواں گا, او دے 10 گناہ مٹا دیواں گا. ورفع لہ 10 درجات, میں او دے 10 درجے بلند فرماواں گا. ورد علیہ مثلہا, تے میں جویں اونے درود پڑھیا میں بھی اونجی او دے تے درود پڑھاں گا. 10 نیکیاں بھی لکھاں گا, 10 گناہ بھی معاف کراں گا, 10 درجے بھی بلند کراں گا. کنی بار درود پڑھیا؟ ایک بار. میں ایک بندے نو سنیا, انہیں بڑی چنگی گل کیتی, مینوں بڑی اچھی لگی, میں تہانوں سنانا. انہیں آکھیا نیکی کریے نا تے سجے پاسے والے فرشتے حرکت چاہندے نے نیکی لکھ دے نے, برائی کریے تے کھبے پاسے والے حرکت چاہندے نے برائی لکھ دے نے. پر درود ایک ایسا عمل ہے, اے پڑھیے تے دوویں فرشتے حرکت وچ آ جاندے نے. سجے پاسے والے نیکیاں لکھ دے نے, کھبے پاسے والے برائیاں مٹاندے نے. گل کو سمجھ آئی جی؟ اے ایڈی اعلیٰ عبادت ہے درود پڑھنا, پر مسنون پڑھنا. اللہم صلی علی محمد پڑھ, صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہہ سکتا جی یہ کتھے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور صحیح البخاری میں آیا, میرے نبی نے آپ پڑھے ہے, آپ پڑھے ہے. آپ نے ایک دن کتاب الانبیاء چ روایت ہے, ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا تے آپ فرماندے نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن میرے نبی نے ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا, آپ فرماندے نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. اے درود ہووے جڑا میرے نبی نے آپ بھی پڑھے ہے.
اس واسطے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، اللہم صلی علی محمد پڑھ، اللہم بارک علی محمد پڑھ، درود پڑھ، ضرور پڑھ، مگر مسنون پڑھ، جیڑا میرے نبی نے سکھایا او پڑھ۔ یہ دی کنی کو فضیلت ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی، فرمایا جدو تسی بانگے نو بانگ دیندے ہیں سنو تے او دی اذان دا جواب دیا کرو، او دی اذان دا کئی بھائی جدو ایتھے جمعے تو پہلا تشریف لے آؤندے نے، اذان ہوندی ہے تے میں وینا چپ کر کے بہ رہندے نے، نہ اذان دا جواب دیندے نے نہ اذان تو بعد درود پڑھدے نے۔ اللہ سانو انہاں چیزاں دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جگہ تے ہر روز ہر اذان ویلے جدو مؤذن اذان دے وے حکم کی ہے چپ کر کے اذان سنو اور نال نال اذان دا جواب دیو، اللہ اکبر آکھے تسی بھی اللہ اکبر آکھو، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہ تسی بھی اشہدو ان لا الہ الا اللہ آکھو، اشہدو ان محمد رسول اللہ کہ تسی بھی اشہدو ان محمد رسول اللہ آکھو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آکھے تسی لا حول ولا قوت الا باللہ آکھو، اللہ اکبر آکھے تسی بھی اللہ اکبر آکھو، لا الہ الا اللہ کہ تسی بھی لا الہ الا اللہ آکھو۔ سونیا پھر کی کریے؟ فرمایا جدو بانگا بانگ دے لوے تسی جواب دے لو، ثم صلو علیہ، پھر میرے تے درود پڑھیا کرو، پھر میرے تے کی پڑھیا کرو؟ کیڑا؟ میڈن مدینہ، میڈن نہ کہ میڈن انڈیا، میڈن مدینہ، مدینے دا مدینے والے دا دسیا درود پڑھیا کرو۔ سونیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا پھر میرے واسطے دعا کریا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس سنت دے مطابق درود پڑھ کے پھر دعا پڑھیا کرو۔ سونیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کل قیامت نو میں محمد تواڈا سفارشی بن کے آواں گا۔ تسی اذان سن کے جواب دے کے میرے تے درود پڑھیا کرو اور اے دعا پڑھیا کرو، میں کل قیامت نو تواڈا سفارشی بن کے آواں گا۔ اور ساڈا یقین ہے جدے حق وچ مصطفیٰ نے سفارش کر دیتی کتھے جائے گا؟ انشاءاللہ جانا جے۔ پھر کی پڑھنا پائے گا؟ درود تے مسنون، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ ایک روایت سنا کے بعد ختم کرا، آخری بات، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت جامع ترمذی ہے، حسن درجے دی روایت ہے۔ ابی بن کعب فرماندے نے کہ رات دا تیسرا حصہ گزر چکے اسی تے میرے پیغمبر آئے تے آپ اعلان کرتے نے یا ایوہ الناس، رات دا تیجا حصہ گزر چکے اسی جی تو خراٹے لیندہ ہونے، میرے نبی آئے تے آپ فرماندے نے یا ایوہ الناس اذکر اللہ، او لوگو اللہ دا ذکر کرو، اللہ دا ذکر کرو، قیامت پیچھے پیچھے لگی آؤندی جے، رب دا ذکر کرو۔ تے میں کول بیٹھا تھا تو میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیکا، سونیا میں تواڈے تے درود بڑا بھیجنا وا۔ تے اللہ دے نبی آج کچھ تھوڑی گل سمجھنا چاہنا، فرمایا پوچھ، آپ فرماندے نے فکم اجعل لک من صلاتی، اللہ دے نبی کنہ کو درود تواڈے تے بھیجیا کراں، میرے واسطے ایک لمٹ مقرر کر دیو۔ آپ فرماندے نے ما شیتا، جنہ دل کرتے، ما شیتا جنہ دل کر دے۔ آندے نے سونیا الربع، تین حصے دعا شوا مانگ لواں کراں، ایک حصہ درود پڑھ لواں کراں، تین حصے ہور ذکر کر لواں کراں۔ فرمایا ٹھیک ہے، بھی ٹھیک ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کر لیتے تیرے واسطے بہتر ہے۔ فرماندے نے میں آکھیا قُلْتُ فَالنِّصْفُ، پھر ادھے ہور ذکر کر لواں کراں تے ادھا درود پڑھ لواں کراں۔
آپ فرماندے نے ما شئتا ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر زیادہ کر لیتے بہتر ہے قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ میں کیا سونیا 3 حصے درود پڑھ لوا کراں ایک حصہ اور ذکر و اذکار کر لواں قال ما شئتا فرمایا جی میں تیرا دل کر دے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ اگر تو بھی زیادہ کر لویں تے بہتر ہے قُلْتُ میں آکھیا سونیا پھر اجعل لك صلاتی كلها پھر میں ہر ویلے تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں کراں تے نبی پاک فرماندے نے اذن تکفا ہمکا ویغفر لک ذنبکا اگر تو ہر ویلے درود ہی پڑھدا رہے گا رب درود دی برکت نال تیرے غم دور کر دے گا تیرے گناہ معاف فرما دے گا جڑے آندے نا سانو پریشانیاں بڑیاں نے غم بڑے نے میرے نبی نے حال نہیں دس چھڑیا فرمایا جے تو درود ہی پڑھتا رہے گا اذن تکفا ہمکا تیرے غم کی ہو جائیں گے یغفر لک ذنبک تے گناہ بھی تیرے معاف ہو جائیں گے اللہ اور میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب او لوگ ہوں گے اکثرہم علیہ صلاۃً جڑے میرے تے درود چوکھا پڑھتے رہے تے اللہ دے نبی دی قربت بھی قیامت نو ملنی ہے تے درود کثرت نال پڑھن دی وجہ تو ملنی ہے اس واسطے کثرت نال درود پڑھیا کرو اور مسنون پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد سارے پڑھو والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ایک تے دعاواں دی درخواست تے بیماراں واسطے دعا کرو اللہ سب بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ جننے مسلمان پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما جڑے فوت ہو گئے نے ایمان والے انہاں دے درجات اپنے ہاں بلند فرما انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما اللہ جننے تھے تیرے نبی دے پروانے تیرے قرآن سنن واسطے آئے نے اللہ انہاں دے اتے اپنی رحمتہ نازل فرما میرے مولا سانو صحیح معنی دے اندر پکا سچا مسلمان بنا اللہ سانو اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا اللہ ساڑے ملک دے حالات بہتر فرما اللہ سانو نیک صالح حکمران عطا فرما سانو بھی نیک بنندی اللہ توفیق عطا فرما میرے اللہ امت محمدیت رحم فرما اللہ امت مسلمت رحم فرما اللہ امت محمدیت رحم فرما اللہ سڑیاں التجامہ دعاواں اپنی بارگاہ قبول فرما جڑے بیمار نے اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما بے اولاداں نو ربا نیک اولاد نصیب فرما اللہ اولاداں والیاں دی اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا سانو اپنے والدین لئی اور ساڑیاں اولاداں نو ساڑے لئی صدقہ جاریہ بنا اے میرے اللہ سانو دین دی خدمت اپنی رضا واسطے کرن دی توفیق عطا فرما ایک رسالہ جڑا اگے بھی ہوندہ ہے اور لاک ڈاؤن دی وجہ تو بند سی ہن دوبارہ شروع ہویا ہے بچہ باہر لے کے کھڑا ہوئے گا جڑے احباب لینا چاہن 50 روپے دے کے رسالہ لے جایا جے گھر جا کے آپ بھی پڑھیا جے بچہ نے بھی پڑھایا جے انشاءاللہ دینی علم حاصل کرن دا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سانو زیادہ تو زیادہ دین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم